अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अली गौहर ऑफिशियल। आज 27 अक्टूबर यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। कश्मीर पर भारत के मज़ालम जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तारीख का बदतरीन कर्फ्यू जारी है। 27 अक्टूबर मुल्क भर में जो है यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे कश्मीर पर जो भारत के मज़ालम हैं, कश्मीर पर जो भारत का कब्जा है और तारीख का जो बदतरीन कर्फ्यू लगाया गया है। आज इस हवाले से हम बात करेंगे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या होनी चाहिए थी और क्या है, और कश्मीर पर जो आज तक कश्मीर कमेटियां बनाई गई हैं उनकी प्रोग्रेस क्या रही है, क्या वो इस हवाले से कश्मीर का मसला उजागर करने में कामयाब हो सकी हैं, क्या हुकूमत वक़्त जो है और जितनी भी हुकूमतें आज तक पाकिस्तान में रही हैं क्या वो दुनिया के सामने कश्मीर का मसला जो है वो बयान करने में, बावर कराने में दुनिया को कि कश्मीर पर भारत ने गासबाना कब्जा किया हुआ है, भारत के मज़ालम जो हैं वहाँ पर जारी हैं, क्या इस हवाले से मुकम्मल तौर पर दुनिया को बावर कराने में कामयाबी हासिल हुई है। कश्मीर में जो नस्लकुशी जारी है, इस हवाले से तारीख का बदतरीन कर्फ्यू जारी है। 27 अक्टूबर जो है यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे आज के मेहमान हैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और इसके साथ साथ सरपरस्ते आला बैनुल मज़ाहब रवादारी काउंसिल पाकिस्तान डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज तक जितनी भी कश्मीर कमेटियां बनाई गई हैं क्या वो कश्मीर का मसला जो है वो भरपूर अंदाज में उजागर करने में कामयाब हुई हैं। इस हवाले से क्या कश्मीर कमेटियां बनाने का जो मकसद था वो वाकई ही पूरा हुआ है, और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि मौजूदा तौर पर हमारी खारजा पॉलिसी क्या होनी चाहिए। हुकूमत वक़्त को कश्मीर की आज़ादी के लिए भारत का जो मकरू चेहरा है वो दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए। तो हमारे साथ आज मौजूद होंगे हमारे आज के मेहमान डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी। उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा, क्या आज तक जितनी कश्मीर कमेटियां बनाई गई हैं वो मौसर अंदाज में काम करने में कामयाब हो सकी हैं? क्या कश्मीर का मसला जो है बेहतरीन अंदाज में उजागर किया गया है? और इसके साथ साथ जितनी भी हुकूमतें आज तक पाकिस्तान में रही हैं, हुक्मरान रहे हैं, क्या वो कश्मीर का मसला जो है उस अंदाज में पेश कर पाए हैं? और ये भी बताइएगा, बड़े दावे से हम कहते हैं याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, और जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी, और सबसे बढ़कर कश्मीर हमारी शारग है और हमारी शारग पर जो है गासबाना कब्जा है, और हमारे दुश्मन जो हैं उन्होंने कश्मीर पर गासबाना कब्जा किया हुआ है जिसे हम अपनी शारग कहते हैं। तो अपनी शारग को, अपनी जान को दुश्मन के पंजे से आजाद करवाने के हवाले से किस तरह की पॉलिसीज जो है उन पर काम करना चाहिए? कश्मीर कमेटी क्या वाकई कश्मीर कमेटी जो है कश्मीर का मौकफ उजागर करने के लिए, उस बात को उजागर करने के लिए, दुनिया को बावर कराने के लिए काम कर रही है, या उसका मकसद जो है वो कोई नजर नहीं आता, उसका मकसद फौत हुआ नजर आता है? इस हवाले से अमली तौर पर क्या इकदाम करने की जरूरत है? डॉक्टर साहब देखें, सवाल ये भी है कि हम स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों को जो है नारे लगाने पे हमने रखा है, रैलियां निकालने पे रखा है, तकारीर करने पे रखा है। देखिए अच्छी बात है, नारे भी लगाने चाहिए, तकारीर भी करनी चाहिए, सेमिनार्स भी करने चाहिए, रैलियां भी करनी चाहिए, लेकिन जो उसका मकसद है क्या उस तरफ हम जा रहे हैं? मौजूदा 2021 में हमें किस तरफ जाना चाहिए? दुनिया जब आगे बढ़ रही है और दुनिया के मसाइल जो है वो हल हो रहे हैं, क्या कश्मीर का मसला हल होता देख रहे हैं? और क्या इस हवाले से हमारी खारजा पॉलिसी जो है, हमारी जो दाखिला पॉलिसी है, इस हवाले से हम अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर क्या एक मौकफ पर खड़े हैं? अगर खड़े हैं तो इसको पूरा करने के लिए किस तरह के इकदाम किए जाने चाहिए, क्या किया जा रहा है? और भारत का जो गासबाना कब्जा है उसके खात्मे के हवाले से क्या कहेंगे? अक़वाम मुत्तहिदा का जो डिमी किरदार है इस हवाले से क्या करेंगे? मजीद सवाल जारी रहेंगे और बात जारी रहेगी। बताइएगा इस हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर का जो डिस्प्यूट पाकिस्तान के बनने के साथ ही शुरू हुआ, हमारी बदकिस्मती कहिए कि उसके ऊपर कोई सॉलिड हिकमत अमली ना अपनाई जा सके। आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा ने जो मुआहदा कराया था कश्मीर का मसला हल कराने के लिए, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो उसने ज़िम्मेदारी उठाई थी वो उससे कासिर रहा, वो उस ज़िम्मेदारी को पूरा करने से कासिर रहा। न सिर्फ ये कि उसने ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की बल्कि मुजरमाना खामोशी इख्तियार की, और कोई ऐसा लाहेअमल, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाने में न सिर्फ नाकाम रहा बल्कि इसकी तरफ मुतवज्जे ही ना हुआ।
تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کی وجہ سے اقوام متحدہ کی حیثیت و مشکوک ہو جاتی ہے، وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو دیتی ہے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی تنظیموں کی کہ جو پوری دنیا میں کلیم کرتی ہیں کہ جہاں بھی انسان کے ساتھ انسان سوچ سلوک ہوگا وہ اس کا دفاع کریں گی، کشمیر میں ہمیں یہ نظر نہیں آتا۔ کشمیر میں ریاستی سرپرستی میں کھلی دہشت گردی کی جا رہی ہے، کی جاتی رہی ہے، جس میں چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ان کو پابند سلاسل کیا گیا، عالمی ضمیر خاموش رہا، نوجوانوں کو سر عام اٹھا کے لے جایا گیا، ان کا قتل عام کیا گیا، جس پر عالمی ضمیر خاموش رہا۔ بچیوں اور عورتوں کو عصمت دری کی گئی، لیکن عالمی ضمیر پھر بھی نہ جاگا۔ کشمیری عوام پر پائلٹ گنوں سے حملے کیے گئے، ان کو آنکھوں سے اندھا کیا گیا، ان کو ٹانگوں سے معذور کیا گیا، ان کے ہاتھوں سے معذور کیا گیا، ان کے روزگار چھین لیے گئے، ان کی زمینوں پر قبضے کر لیے گئے، ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، لیکن عالمی ضمیر پھر بھی نہ جاگا۔ اس انتہا کی بے حسی جس طرح کشمیر کے معاملے میں مجرمانہ خاموشی ہے، نہ صرف یہ کہ اقوام متحدہ کی طرف سے، عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے، بلکہ مجھے انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم ممالک بھی اپنا وہ کردار ادا نہ کر سکے جو کشمیری بھائیوں کا حق بنتا تھا۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو جس انداز میں ہندوستانی حکومت ہینڈل کر رہی ہے اور جس طرح ظلم و بربریت کی نئی نئی داستیں رقم کی جا رہی ہیں اور جبر کی اور ریاستی جبر کی اور ریاست کی سرپرستی میں غنڈہ گردی کی جا رہی ہے، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اقوام عالم، انسانی حقوق کی تنظیمیں، مسلم ممالک خصوصاً پاکستان کو اپنا پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے۔ کشمیر اسٹریٹجک لحاظ سے بھی ہمارے لیے اہم ہے، جغرافیائی اعتبار سے بھی ہمارے لیے اہم ہے، اور اس لیے بھی اہم ہے کہ کشمیریوں نے خود پاکستان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ حکومت پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس طرح پچھلے 2 سال سے تقریباً کشمیریوں کو یرغمال بنایا گیا، ان کی شہری آزادیاں سلب کی گئیں، ان کی مذہبی آزادیاں سلب کی گئیں، ان کے لیے کاروبار کے روزگار کے مواقع جو ہیں وہ محدود کیے گئے، اور لاکھوں کی تعداد میں انڈین فورسز وہاں پہ تعینات ہیں جو جدید اسلحے سے، جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں، اور اس کو ان فورسز کو سیدھا میں یہ کہہ دوں کہ یہ انڈین آرمی ہے، اور انڈین حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر اس کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ لہذا پاکستان کو بھی انڈیا کے اس رویے کے اوپر، اگرچہ زبانی جمع خرچ تو ہم بہت کرتے ہیں، اعلانات ہم بہت کرتے ہیں، تقاریر بھی بہت کرتے ہیں، تقاریب بھی بہت ساری ہوتی ہیں، جلسے جلوس اور ریلیاں بھی ہم کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم کوئی ایسا لاہ عمل، ایسی لابنگ کرنے میں ابھی تک ناکام ہیں
جس سے کشمیریوں کو اس بحران سے نکالا جا سکے، کشمیریوں کو آزادی دلائی جا سکے۔ اگرچہ ظلم کی حکومت قائم نہیں رہتی، یہ خدا کا فیصلہ ہے، اور ہمیں امید ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک دن کشمیری آزاد ہوں گے، ہندو بنیے کی مرمت ہوگی، ہندوستان کی حکومت اور دیگر وہ حکومتیں جن کی شہ پر ہندوستان یہ اقدامات کر رہا ہے وہ شرمندہ ہوں گے، ان کو ناکامی ہوگی، ان کو ذلت اور رسوائی ہوگی۔ کشمیریوں کے لیے، کشمیر کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تیری رحمت واسعہ ہے، اور رحمت للعالمین کے اس مہینے میں جب کہ تو نے دنیا کو، دنیا کے ذرے ذرے کو اس کی رحمت سے نوازا ہے، روشن کیا ہے، اسی رحمت کے صدقے میں، تیرے حبیب کے صدقے میں، خاتم النبیین کے صدقے میں، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں کشمیریوں کو آزادی دلا، اور دشمنان کشمیر اور دشمنان پاکستان، دشمنان انسانیت اور ظلم و بربریت کا بازار گرم کرنے والے ہر فرد، ہر شخص، ہر حکومت کو ذلیل و رسوا کر دے اور نیست و نابود کر دے۔ دیکھیے، پھر بات کرتے ہیں تو بات پہ پھر لوگ غصہ بھی کر جاتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان جب سے بنا تب سے کشمیر کا مسئلہ ہے، اور اب آج تک ہم اس کے اوپر کوئی ایسا لاہ عمل دنیا کو نہیں دے سکے۔ جو کمیٹیاں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ کمیٹیاں سیاسی رشوت کے طور پہ بنتی رہیں۔ ان کمیٹیوں میں شاید ان افراد کو رکھا گیا جو اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے، اور ان افراد نے بھی ان کمیٹیوں کو غنیمت جانا، اور کشمیر کے حل کے لیے کسی قسم کی منصوبہ بندی نہ کی گئی۔ یہ ایک المیہ، یہ افسوسناک پہلو ہے۔ ابھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں، دیکھیں، سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ سفارتکاری اس کی بھرپور انداز میں کی جائے۔ آپ اس مسئلے کو جب تک دنیا کو بتا نہیں سکیں گے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے کے مضمرات کیا ہیں، انڈیا وہاں پہ کیا کر رہا ہے، کشمیریوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو رہا ہے، اگر آپ دنیا کو یہ باور نہیں کرا سکیں گے تو یقیناً دنیا کی خاموشی ناقابل فہم نہیں ہے۔ اس کے لیے ایسے افراد کو جو درد رکھتے ہوں اور اس معاملے کو سمجھتے ہوں، اس کی مکمل معلومات رکھتے ہوں، اور ساتھ یہ صلاحیت بھی رکھتے ہوں کہ ان مسائل کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، ایسے لوگوں کو آگے لانا چاہیے، ان کو متحرک کرنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک پلاننگ کر کے، ایک ہدف بنا کے آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ یہ جدوجہد جو ہے یہ سکسیسفل ہو سکے۔ جب تک آپ کمیٹی بنانے میں ہی مخلص نہیں ہوں گے تو اس کے نتائج کیسے حاصل کر سکتے؟ سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ اخلاص کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، اور واقعاً اگر ہماری کشمیر شرگ ہے، اور اگر ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ واقعاً ہماری شرگ کے اوپر کسی نے پاؤں رکھا ہوا ہے اور اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے، تو پھر ہمیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ میری سمجھ سے تو یہ باہر ہے۔ ہم کیوں اتنا سست ہیں، کیوں اتنا خاموش ہیں؟ ایک آدھ بیان دینے سے، ایک آدھ تقریر کرنے سے کیا مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ نہیں حل ہوں گے۔ ہمارا دشمن بڑا مکار اور چلاک ہے، عالمی ابلاغ کے اوپر اس کا اثر رسوخ ہے، وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر کے عالمی رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کر لیتا ہے۔
اس کی سفارتکاری ہم سے زیادہ کامیاب ہے. یہی وجہ ہے کہ 2 سال سے زائد عرصہ ہو گیا کہ کشمیریوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، لیکن کوئی موومنٹ، کوئی تحریک، کوئی عالمی ادارہ، کوئی انسانی حقوق کی تنظیم، کوئی ملک اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں. جیسے آپ نوجوانوں کی تربیت کریں گے، ظاہر ہے ان کا عمل ویسا ہی ہوگا. آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فوٹو سیشن کر کے اسکولوں کالجوں کے بچوں کو، یونیورسٹی کے بچوں کو آپ روڈز پہ لا کے جلسے جلوس کر کے مرد آباد ہندوستان کے نعرے لگا کے، اگر آپ مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے، کل کو وہ بھی اسی رویے میں آگے بڑھیں گے. دیکھیے، عوامی سطح پر بھی بیداری کی ضرورت ہے. چند افراد ایک فوٹو سیشن کر کے، اخباری بیان دے کے، ویڈیو کلپ جاری کر کے کشمیریوں کی نمائندگی نہیں کر سکتے. ہر پاکستانی کا حق بنتا ہے کہ وہ اس پہ آواز اٹھائے. یہ ایک حساس اور سینسٹیو موضوع ہے، اور اگر ہم اس کو بحیثیت پاکستان سوچیں، اور اگر ہم واقعاً حب الوطنی ہمارے اندر موجود ہو، ملک سے محبت کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہو، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ کے ملک کے خلاف کوئی سازش کرے تو آپ خاموش رہیں. نوجوان یقیناً ایک راہم رول ادا کر سکتے ہیں، اور نوجوانوں کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ہے، لیکن ان کو صحیح ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے.